جب اللہ کی وہ لوگ جب عبادت کرتے تھے تو ان کی عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اپنے رب کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کے جلووں کو دیکھ رہے ہو اور اس کی عبادت کیے جا رہے ہو۔ فرمایا جو دنیا میں اس طرح نماز پڑھتے تھے، اس طرح رب کی عبادت کرتے تھے کہ جو کچھ ان کے قرب و جوار میں ہوتا رہتا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں مثال دوں گا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، چھت سے ایک سانپ گر جاتا ہے، لوگوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کے نماز پڑھنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے گویا آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی واقعہ رونما ہوا بھی ہے یا کہ نہیں ہوا۔ اب ابھی وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو بھیڑ 17 مرتبہ جو ہے وہ ڈنگ مارتی ہے اور آپ بالکل بھی ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز میں مستغرق ہو جاتے ہیں گویا وہ اپنے رب کو دیکھتے جا رہے ہیں اور نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ دن جس کو قرآن نے 50,000 سال کا دن قرار دیا ہے، ان لوگوں کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ یہ جب رب کے دیدار کے اندر ڈوب جائیں گے 50,000 سالوں کا دن ان پہ اس طرح گزر جائے گا گویا ابھی ایک نماز کا وقت بھی پوری طرح ادا نہیں ہوا ہے۔ تو اب اسی وقت میں ایک خاص بات اپنے لیے آپ دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، آؤ جو عارضی زندگی ہے اس کے لیے اپنی حقیقی زندگی کو برباد نہ کریں، اس کے لیے اس قیامت کے دن کو اپنے لیے پریشانی کا عالم نہ بنائیں۔ تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ ایک تو باقاعدگی سے نماز پڑھیں اور پھر نماز پڑھتے ہوئے نماز کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں اس زندگی کا لطف دوبالا ہوگا وہاں یقین جانیں وہ قیامت کے دن جس کو رب العالمین پھر اپنی شان کے مطابق اپنا دیدار کرا دے گا، پھر اس کے کیا کہنے۔ فرمایا مالک یوم الدین۔ یہاں پہ ایک حدیث سے مبارکہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی معروضات کو سمیٹتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں اس کو نقل کیا ہے، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کافر کے لیے قیامت کا دن 50,000 برس کا مقرر کیا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں نیک عمل نہیں کیے، اس نے دنیا میں نیک عمل نہیں کیے، تو اس کے لیے وہ دن بڑا مشکل ترین صرف دن ہی ہو جائے گا، باقی سلسلے۔ لیکن وہ بندہ مومن کہ جس کی زندگی پروردگار کی اطاعت میں گزری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزری، اس کے لیے نماز سے بھی کم وقت اس کو محسوس ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو دوستو نماز پڑھتے ہوئے اس تصور کو پختہ کر لو کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے، اس کو ہم نے اپنے ہر عمل کا حساب قیامت کے دن دینا ہے، اور پھر اس کے مطابق فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کاش پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ ہمیں عملی طور پہ کیفیت عطا کرے جو سنانے یا سننے کی حد تک کو ہم محسوس کر لیتے ہیں۔ اب اسی وقت میں ترجمہ کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے یا بدلے کے دن کا مالک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جو ایک درس ہے نا، میں ایک بات ضروری وہ ہم یہ جو وسیلہ استعانت تھی کہ اگلی آیت ہے میں نے شامل کرنی تھی، میں نے آج اس کو شارٹ اس لیے کیا کہ جو اگلا درس ہے وہ ہم ایک ٹاپک پہ ڈسکس کریں، اس کے بعد قاری صاحب کا حکم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آیات ایک درس کے اندر جو لے کے آئیں۔
لیکن کہیں کہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پورا موضوع سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگلی آیت چونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں استعانت، توسل، اس حوالے سے انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے جو کچھ بیان کیا تو معافی عطا فرمائے، اور جو صحیح بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔